بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابلے تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ برادران اسلام، آپ نے سورہ ملک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ملک قرآن کریم کی 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ اس اعتبار سے یہ مبارک سورت 2 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے 330 کلمات اور 1313 حروف ہیں۔ یہ مبارک سورت سورہ ملک مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ اس کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت جس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور سفارش کرے گی، رب ذوالجلال اس کی شفاعت کو اس شخص کے حق میں قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب میں سے سورہ ملک کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پس جب اس کے پاس فرشتہ آیا تو یہ سورت وہاں قبر کے اندر حاضر ہو گئی اور اس فرشتے سے مخاصمہ کرنے لگی، مجادلہ کرنے لگی۔ تو اس فرشتہ کہنے لگا کہ آپ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیجئے، مجھے جیسا حکم دیا جاتا ہے میں اسی کی تکمیل کرتا ہوں۔ چنانچہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئی اور سورت نے جا کر خالق کائنات سے التجا کی کہ مولا، تو اس شخص کو عذاب دینا چاہتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر میں خود موجود ہوں، کہ جو اپنے منہ سے میری تلاوت کیا کرتا تھا اور اس نے اپنے سینے میں مجھے محفوظ رکھا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم بڑی غصے میں لگتی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو سورت کہنے لگی کہ مولا، غصہ کرنا میرا حق ہے، جھگڑا کرنا میرا حق ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے اپنے سینے میں محفوظ کیے رکھا تھا۔ اگر بار الہ تو نے اسے عذاب ہی دینا ہے تو مجھے اس کے سینے سے نکال دے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ سورت جاؤ، جو شخص تمہارا قاری تھا اس کے حق میں تمہاری سفارش سنی جاتی ہے اور اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ سورت آتی ہے اور فرشتہ یہ دیکھ کر واپس پلٹ جاتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ تو سورت
اس شخص کے منہ سے منہ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنا مبارک منہ تھا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور یہ کتنا مبارک سینہ ہے اس شخص کا جس نے مجھے اپنے اندر سمویا ہوا تھا، اور کتنے مبارک قدم ہیں اس شخص کے کہ جن پر کھڑا ہو کے رات کو قیام کے دوران یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تو وہاں پر بیٹھا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، آزاد، غلام، انہوں نے سورت کو یاد کر لیا۔ خود نبی رحمت شفیع معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مرد اور عورت اس سورت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی کسی مقام پر خیمہ زن ہوتے ہیں تو ساتھ ہی قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ وہ مکمل سورت سننے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یقیناً زندگی کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا۔ یہ سورہ ملک اپنے قاری کو رب ذوالجلال کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سورہ مجادلہ بھی کہتے تھے، اور اس کے سوا سورہ ملک اور سورہ منجیہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک کا یہ جو لفظ ہے یہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کتنے خوبصورت انداز سے قرآن سے جوڑ دیا۔ جس قرآن کی 30 آیات پڑھنے سے رب ذوالجلال بندہ مومن کے لیے دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کے حق میں 30 آیات کی سفارش کو قبول کرتا ہے، تو جو شخص 6666 آیات پڑھتا ہوگا رب ذوالجلال اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ اور پھر یہ سورت چونکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی مکی صورتوں کے اندر رب ذوالجلال نے عقائد کو بیان فرمایا، وحدانیت کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، جزا اور سزا کو، حشر کو، دوزخ کو، جنت کو۔ تو اس صورت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے عقیدہ توحید کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا، اور اس مبارک صورت کا آغاز بھی رب ذوالجلال کے مبارک نام سے ہوتا ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال ہی وہ ہستی ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں، ساری کائنات کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر موت اور زندگی کو اپنی جانب منسوب کیا کہ زندگی میں ہی دینے والا ہوں، موت بھی میرے ہی اختیار میں ہے، اور میں نے یہ زندگی اور موت کا فلسفہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں جان لوں، میں پرکھ لوں، میں حجت قائم کر لوں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو اچھائی کے روپ میں ڈھالتا ہے، جو اپنی زندگی کو سراپا خیر والی زندگی بناتا ہے، جو اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر کے نجات کا مستحق بنتا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر اپنی حسین تخلیق کائنات کو دنیا کے سامنے رکھا، اور پوری دنیا کے دیکھنے والوں کو، پوری دنیا کے نقادوں کو، پوری دنیا کے اندر جو لوگ عقل کی بنیاد پر
دنیا کو ماپتے ہیں، تولتے ہیں، ان کے سامنے قدرت کا حسین شاہکار یہ دنیا رکھ دی اور دعوت دے دی کہ لوگو میری دنیا دیکھ لو، میری تخلیق دیکھ لو، اگر تم ایسی تخلیق کر سکتے ہو اس جیسا کوئی عکس تو بنا لاؤ، یقیناً تم نہیں بنا سکو گے، اور اگر تم نہیں بنا سکو گے تو پھر چھوڑ دو ہٹ درمی کو، آ جاؤ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، ایمان کی دولت سے اپنے سینوں کو منور کر لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یقیناً میرا غضب اور میرا قہر تم پر ٹوٹ پڑے گا، میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، پھر اس وقت تم اعتراف جرم کرو گے، لیکن فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی۔ یاد رکھیے جب فرد جرم عائد ہو چکے پھر اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس مبارک صورت کے اندر اس مضمون کو بھی واضح کیا کہ بندگان خدا ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی لوگ سرکش ہوں، بلکہ کچھ لوگ ہمہ وقت میری یاد میں، میری تڑپ میں، میری جستجو میں، میری لگن میں رہتے ہیں، میری ناراضگی کا خوف، میری رضامندی کا خوف ان پر طاری رہتا ہے، وہ میری یاد میں رہتے ہیں، میری بندگی میں رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی زندگیوں کو رائے حق پر گزارتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سراپا ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں گزارتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ اور اس صورت کے اختتام پر رب ذوالجلال نے ان کے سوال کا ایک جواب بھی دے دیا کہ جن کا تعلق لات منات اور عزات سے تھا، وہ رب ذوالجلال نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کے سوال کا جواب دیا اور انہیں متنبع کر دیا کہ جب قیامت آئے گی اس وقت تمہارے لات منات، تمہارے دیوتا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم پجاری ہو، وہ تمہیں نہیں بجا سکیں گے، کیونکہ بادشاہی میری ہے، حکومت میری ہے، قدرت میری ہے، تخلیق میری ہے، کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک میں ہوں۔ فلہٰذا قرآن کی یہ سورہ ملک ہمیں پیغام دیتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے موت اور حیات کو اس واسطے تخلیق کیا کہ ہم اپنی زندگیاں رب ذوالجلال کے دین کے مطابق گزاریں۔ محبوب علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے مبارک سیرت اور کردار سے ہمیں جینے کا رنگ بتایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فلاح ہے اور اسی کے اندر نجات ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔